بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے ایک واقعہ سنایا کہ 1994 میں سمرقند جانے کا موقع ملا تو جامع مسجد سمرقند میں خطبہ جمعہ دیا۔ نماز جمعہ کے بعد چند نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے معذرت کر دی کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جاؤں؟ مفتی اعظم سمرقند میرے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ ان کو انکار نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ان کے ہاں جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ ہم دوستوں سے ملاقات کر کے چل پڑے۔ راستے میں مفتی اعظم بتانے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کی والدہ ایک مجاہدہ اور پکی مومنہ ہے۔ جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو اس وقت وہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے بعد 70 سال گزر چکے ہیں، اس طرح اس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم کے دور میں اتنا مضبوط ایمان دیا تھا کہ ادھر تحریت کا سیلاب آیا اور ادھر یہ نوجوان لڑکیوں کو دین پر جمے رہنے کی تبلیغ کرتی تھیں، ان سے گھنٹوں بحث کرتی اور ان کو کلمہ پڑھا کر ایمان پہ لے آتی۔ ہم پریشان ہوتے کہ اس نوجوان لڑکی کی جان بھی خطرے میں ہے اور یہ قسم کے فوجی اور اس کی عزت خراب کر دیں گے اور اسے سولی پر لٹکا دیں گے، لہٰذا ہم اسے سمجھاتے ہیں، بیٹی تو جوان العمر ہے، تیری عزت و آبرو اور جان کا معاملہ ہے، اتنا کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ نہ کیا کر۔ مگر وہ کہتی کہ میری عزت و آبرو اور جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میری جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لہٰذا یہ عورتوں کو کھلے عام تبلیغ کرتی رہتی، حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں دہریت سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئیں۔ ہمیں اس کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ سب علماء پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کون سا دن وہ ہوگا جب اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے بے لباس کر کے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ مگر یہ نہ گھبراتی، یہ ان کو دین کی تبلیغ کرتی رہتی، حتیٰ کہ اس نے 70 سال تک دین کی تبلیغ کی اور یہ ہزاروں عورتوں کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ اب وہ بیمار بوڑھی اور چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس عورت کو آپ کے بارے میں کس نے بتایا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں؟ اس کا جی چاہا کہ وہ آپ سے گفتگو کر لے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ انکار نہ کریں۔ اس عاجز نے جب یہ سنا تو دل میں بہت خوش ہوا کہ جب وہ ایسی اللہ کی نیک بندی ہے تو ہم بھی ان سے دعا کروائیں۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ صحن میں ان کی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس پر لیٹی ہوئی تھیں۔ لڑکوں نے اس کے اوپر ایک پتلی سی چادر ڈال دی۔ ہم چارپائی سے تقریباً 1 میٹر دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس عاجز نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، اماں ہمارے لیے دعا مانگیں، ہم آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور بوڑھی آواز میں سب سے پہلے یہ دعا مانگی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ یقین کیجئے ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس دن احساس ہوا
کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ 70 سال تک ایمان پر محنت کرنے والی عورت اب بھی جب دعا مانگتی ہے تو پہلی بات یہی کہتی ہے کہ خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔